نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بطور چیئرمین پاکستان ہیومن رائٹس موومنٹ، جو انسانی حقوق کی ملغر تنظیم ہے، میرے پاس قصور کے سینئر صحافی، وکلاء اور علماء تشریف لاتے رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ایک نہایت سنگین معاملہ انہوں نے میرے علم میں لائے، وہ یہ کہ قصور کی شان، قصور کی آن حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بین الاقوامی روحانی شخصیت ہیں اور جن کو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اسی طریقے سے عقیدت و احترام کا درجہ دیتے ہیں جو ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن وطن عزیز میں ہماری بیوروکریسی، ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اور ہمارے کچھ لوگ جو مفاد کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، انہوں نے حضرت بابا بلے شاہ کے تاریخی قبرستان میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بزرگوں کی قبریں، جن میں حفاظ ہیں، عالم دین ہیں اور لوگوں کے دادا پردادا پرنانا ہیں، ان کی قبریں مسمار کر کر یہ جو انتہائی نامعقول رویہ اختیار کیا گیا کہ وہاں مارکیٹ بنائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ہوا چند سال پہلے کہ مین ریلوے روڈ کی طرف جو بابا بلے شاہ کا دروازہ ہے دربار کا اندر جانے کا، اس کے ارد گرد دکانیں بنائی گئی۔ یہ محکمہ اوقاف جو ہے اس لیے بنایا گیا تھا کہ بزرگان دین کے جو علاقے ہیں، قبرستان ہیں، جو ان کے مزارات ہیں، ان کا تحفظ کیا جائے اور دینی تعلیمات کو فروغ دیا جائے۔ لیکن عملاً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ لوگ دفتروں میں بیٹھ کر لنگر تو کھاتے ہیں، تنخواہیں وصول کرتے ہیں، اور جو چندہ وہاں پر لوگ غلے میں ڈالتے ہیں یا جس طریقے سے بھی، وہ ان کی جیبوں میں زیادہ تر پیسہ جاتا ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا، عوام الناس خود کام کرتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ان کے مزارات کا تحفظ کرتے ہیں۔ اب عوام الناس نے گزشتہ قبروں کو مسمار کر کے اور دکانیں بنانے کا جو سلسلہ تھا اس پہ معقول طریقے سے احتجاج کیا، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب تک احتجاج تشدد کی شکل اختیار نہ کرے، کچھ چند لوگ جان کی قربانی نہ دیں، ہمارے حکام اس بات کو اہمیت نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ ابھی بھی یہ ہوا ہے۔ 30 نومبر کو تمام مذہبی جماعتوں نے قبرستان کے قریب کھڑے ہو کر احتجاج کیا، تقاریر ریکارڈ ہوئی، لیکن حکام نے اپنا کام نہیں روکا۔ قبروں کا توہین آمیز رویہ جو ان کا ہے، وہ پورا شہر اس وقت اشتعال کی حالت میں ہے۔ معاف کیجیے گا۔ عوام نے بھی احتجاج کیا، علماء نے کیا، صحافیوں نے کیا، دانشوروں نے کیا، وکلاء نے بھی شمولیت اختیار کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ محکمہ اوقاف کسی انتہائی اسلام دشمن طبقے کا نام ہے، جن کو نہ بزرگوں کے مزارات کا احترام ہے، نہ لوگوں کے بزرگوں کی قبروں کا احترام ہے، نہ وہ دینی شعار کی پابندی کرتے ہیں۔ مال بنانے کا سلسلہ انہوں نے اختیار کیا ہوا، جس طریقے سے ہماری سول انتظامیہ کے دیگر محکمے کرپٹ ہیں، محکمہ اوقاف جو ہے وہ بزرگوں کی نام پر کرپشن کر رہا ہے۔ اب یہ جو دکانیں بنائی گئی ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے پیشگی بکنگ کرا لی ہے کہ مخالفت نہ کرو، ہم تمہیں بھی دکان دے دیں گے۔ ہوگا یہ جب یہ آکشن ہوگی، آکشن شو کی جائے گی 5 لاکھ کی، وصولی کی جائے گی 25 لاکھ، کرایہ بتایا جائے گا 5,000، وصولی کی جائے گی 30,000۔ اب اس طریقے سے یہ لوگ اپنی ناجائز آمدنی کا سلسلہ بنا رہے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں عدالتی کارروائی شروع کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز 21 تاریخ کو سیشن جج قصور کے ہاں ہم پیش ہوئے اور ان کو تمام معاملات سے آگاہی دی۔ کل مورخہ 23 کو دوبارہ ہم جائیں گے، انہوں نے ریکارڈ طلب کر لیا ہوا ہے
اور کوشش کریں گے کہ سیشن جج کی عدالت سے اس معاملے کو صحیح معنوں میں انصاف طلب طریقے سے نپٹا دیا جائے۔ اگر یہ یہاں پر مسئلہ نہ ہوا تو یہ معاملہ ہم یہاں پر روکیں گے نہیں۔ ہم عوام کو اکٹھا کرنے کے علاوہ میڈیا کو متحرک کریں گے، وکلاء کو متحرک کریں گے، سیاسی لوگوں کو بھی ملائیں گے، ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ موجودہ جو انتظامیہ اوقاف ضلع قصور کی یہ قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے، اور ان پر لعن طعن پورا شہر کر رہا ہے۔ اگر یہ نہیں رکیں گے تو کچھ بھی جو میں پیشگی بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی واقعہ پیش ہو سکتا ہے۔ کسی غریب عقیدت مند کی جان جا سکتی ہے، کسی سرکاری اہلکار کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ نہ کیا جائے۔ آمدنی، اگر ان کو آمدنی چاہیے دکانوں کی، اس سے کئی گنا زیادہ قصور کے عوام بابا بلے شاہ کے صدقے ان کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بیہیو کر رہے۔ میں آج بھی صحافیوں سے میں نے میٹنگ کی، وہ یکسو ہیں کہ ہم مکمل ساتھ دیں گے اس تحریک کا کہ قبرستانوں میں مارکیٹیں نہ بنائی جائیں، قبرستانوں کو کمرشل نہ بنایا جائے، قبرستانوں کو یہ آخری آرام گاہ ہے۔ ایک آدمی ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، جگہ تو قبر کی اتنی ہی ملنی ہے جتنی عام لوگوں کو ملتی ہے۔ یہاں پر بھی اگر دنیا داری کرنی ہے تو ہم پوری دنیا میں ذلیل اس وجہ سے ہی ہو رہے ہیں کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی ہمارے بیوروکریٹس اور ہمارے سیاستدان پیسے کے لالچ میں کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ میں ایک بار پھر ان کو تنبیہ کر رہا ہوں، جو لوگ قبرستان کی توہین کر رہے ہیں وہ قبرستان کی توہین نہیں کر رہے، وہ عملاً بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، وہ عملاً دین کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کی نفی کر رہے ہیں، احادیث رسول کے خلاف جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔